ہر پاکستانی کو بہت کچھ دیا ہے، کسی پاکستانی نے پاکستان کو کیا دیا؟ جس دن یہ کمی پوری ہو گئی، پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے۔ میں نے دنیا کے 85 ملک دیکھے، پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں۔ لوگ ٹھیک ہو جائیں کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور عام آدمیوں کا نمائندہ ہوں۔ آج میں کسی پوزیشن پہ ہوں، کل مجھے پھر واپس جانا ہے، کل یہ سب کچھ نہیں ہونا تو پھر میں تو وہی ہوں نا۔ تو میں وہ کیوں نہ رہوں کہ جو میں ہوں۔ حقوق العباد کے بغیر انسان مکمل مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ تو سیاست عبادت، اور یہ عبادت بھی حقوق العباد۔ تو مکمل مسلمان بننے کے لیے سیاست عبادت سمجھ کے اگر کی جائے تو، اور تمام اہل پاکستان کو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا پاکستانی، سچا پاکستانی، محب وطن پاکستانی بننے کی توفیق۔ میں اب 2 بار وفاقی وزیر، 0 پروٹوکول، کوئی سیکیورٹی، کوئی پروٹوکول، کوئی پولیس، کوئی جھنڈا، کوئی اوپر، یہ میرے مزاج میں نہیں ہے، مجھے کوفت ہوتی ہے۔ اگر میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر سکتا ہوں، تو میں نے جہاں اپنی ڈپارٹمنٹ میں غلطی دیکھی کہ یہاں بھی 2 نمبر لوگ ہیں، 2 نمبر کام کر رہے ہیں، 2 نمبر لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور ادارے کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے کیا، اور میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں۔ رول ماڈل ہمارے پاس سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ میں اور آپ اور یہ جو عام آدمی اور یہ سارے لوگ بول رہے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کھل کے بولتے ہیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس نے عام آدمی کو زبان دی۔ نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم آخری زمانے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ جیسے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک دن ایسے آئیں گے کہ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں، اور دن گھنٹوں میں گزریں گے، گھنٹے جو ہیں وہ منٹوں میں گزریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل انسان کے اندر نرمی تو لازمی افسر ہے، سوائے اس کے کہ اپنے اصولوں پہ کچھ نرمی نہ کی جائے۔ سرور خان کون ہے؟ اس کے والد کا مرڈر ہو گیا تھا، نثار کے ساتھ اس کے اختلافات ہو گئے۔ میرے نوترا والوں کو ہم نے بتایا کہ یہ سرور خان ہے۔ ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن جو دوسری ایجوکیشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے رہنا کیسے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو دھکیل کے سم ہاؤ کچھ ایریاز تک محدود کر دیے گئے۔ بس وہ نئی عمر تھی، اس وقت سیاست کو اتنے سمجھتے نہیں تھے، ہم کام کو اپنا اعزاز سمجھتے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کام کم کریں، افتتاح زیادہ۔ یہ کبھی بھی لائف پہ نہیں سوچنا کہ بھائی مجھے ملک نے کیا دینا ہے۔ ہر قدم پہ آپ کے پاس گلی ہے، آپ کے پاس ایک چھوٹی سا ڈھابا ہے، آپ کے پاس ریڈی ہے، آپ تب بھی یہ سوچیں کہ میں اپنے ملک میں، ملک سے مراد آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ کے چھوٹے سے، آپ کہیں کچھ اور نہ کریں، آپ اس چھوٹے محلے میں بھی ویلیو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے حصے کا یہ چھوٹا سا ایک پیچ لگانا، میں وہی لگا کے جاؤں گا۔ میں نے نہیں پورا دروازہ لگانا، میں نے پورا گھر نہیں بنانا، لیکن اپنے حصے کی شمع جو چلانی ہے وہ آپ نے خود چلانی ہے۔ اور ہم نے کم از کم 30 کروڑ روپیہ لگایا ہے صرف اور صرف آپ کی گلیوں پہ، اور ابھی بھی ہم نے 20% گلیاں نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ جو ہم پوری کرتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ نئے حلقے، نئے علاقے، نئے آبادیاں آباد ہو رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ آبادیاں چونکہ کسی پروسیس کے تحت نہیں بن رہی، جس کا جدھر دل چل رہا ہے وہ کھڑا مار کے بنا رہا ہے۔ محکمے کا آفیسر جاتا ہے، پیسے لے کے آ جاتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر بجلی کہاں سے آئے گی، گیس کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے پانی کی شارٹیج کتنی؟ ہمارے حلقے میں پی پی 12 میں، میں بتاتا ہوں، پی پی 12 میں ایک دن میں 6 ملین گیلن، کیا ہوتا ہے 60 لاکھ گیلن ایک دن میں چاہیے یوزیج کے لیے۔ ہمارے پاس میکسیمم بھی ہو تو ہمارے پاس 3 ملین گیلن سے زیادہ پانی نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک دن میں، یا جب ہم نے چارج لیا تو ایک دن کے اندر 30 لاکھ گیلن ایک دن میں شارٹ ہوا؟ کہ آپ ان 5 سالوں میں آپ نقشہ بدلتے دیکھیں گے، آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، آپ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہیں، تو آپ پڑھے لکھے بدیر سے روزگار کمانے کے لیے you have to be like more technical than theory or تو ٹیکنیکل ایجوکیشن آنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 3-4 سالوں میں بہت زیادہ بوسٹ کر جائے گی۔ نوجوان نسل کے ساتھ آپ کا آخری پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہانا۔ بہت ساری کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں،
वक्त मुश्किल आता भी है, वक्त आसान भी आता है। रात जितनी भी काली हो, सुबह उतनी पुरनूर होती है। आप अल्लाह ताला के अहकामात और बंदों के हकूक़ आप पूरे करते रहें दुनिया में, तो अल्लाह आपका नाम खुद ब खुद बुलंद करता रहेगा। बड़े सियासतदानों से गिला रहता है, गिला ये रहता है कि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। जो अच्छा काम करने वाला होता है उसको, जो हमारे बड़े सियासतदान हैं, उसको लारा लपा तो लगा देते हैं लेकिन आगे नहीं आने देते। जो सबसे बड़ा पेट या बहुत बड़ा मसला है सबसे, आप अगर देख लें पूरे इलाके के अंदर जो काम करने वाला कोई भी बंदा होगा उसको आगे नहीं आने देते, रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। मेरा ज़मीर मुतमिन है, जब मैं रात को सोता हूँ सुकून से सोता हूँ। मैंने हर बंदे के साथ अच्छाई की होगी, किसी के साथ धोखाबाजी या मुनाफिकत नहीं की। यही मेरी कह रहा हूँ नौजवानों को, यही मेरा पैगाम है। आपको सच पर नहीं लाजमी नहीं बनना है मैं बन जाए या ये बन जाए। जब आपका नाम लिया जाए माशरे में तो चार मुखालिफ भी कहेंगे बंदा ईमानदार है, बंदा बात ठीक करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, बात ठीक करता है, किसी के साथ दो नंबरी नहीं करता। हमारा ये पूरे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने स्कूल बनाया। मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट, जब हमसे बिल्डिंग किराए पे लेने आए हैं तो मैंने उनको यही कहा था यहाँ जो टीचर हो ना कम से कम हमारे इलाके के हों, चाहे बच्चियाँ हों बच्चे हों, जितना हमसे मैं वही बात है जितना हो सकता है हम करते हैं। मैंने कहा बिल्डिंग दी है, पहली शर्त उनसे मेरी ये थी, मैंने कहा जितने भी टीचर होंगे हमारे इलाके के दें ताकि हमारे इलाके को फ़ायदा हो। हम सबको चाहिए कि कोई फलाह का मंसूबा है वो मेरी ज़ात के लिए है, वो अहले इलाका के लिए, उसके लिए कम से कम हम सबको एक पेज भी होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। मैं सियासत में कोई दुश्मनी या कोई मुखालफत का कायल नहीं।